اب میں دعوت دینا چاہوں گا چودھری صاحب کے صاحبزادے جو عوامی ورکرز پارٹی کے لیڈر بھی ہیں ہمارے یو کے میں، پرویز فتح کو۔ اس سے پہلے میں ایک بات تھوڑی سی کرنا چاہوں گا کہ پرویز فتح بھی جانتے ہیں کہ چودھری صاحب نہ صرف ایک بردبار انسان تھے، بہت ہی متحمل شخصیت تھی، بہت باعزت تھے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں، لیکن ایک بات تھی کہ وہ اپنے نظریات پہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھے۔ ایک واقعہ ہے کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں جب پیپلز پارٹی کی نئی نئی گورنمنٹ بنی تو کچھ لوگوں نے پیپلز پارٹی جوائن کی، دیٹس فائن، نو پرابلم، لیکن ان لوگوں نے پارٹی کے آفس پہ قبضہ کر لیا اور جھنڈا اتار کے، اور ہمارا پارٹی کا آفس سے پاکستان بننے کے بعد سے سینٹرل، بالکل سینٹرل جو بازار ہے اس کے اندر ہوتا تھا۔ تو چودھری صاحب کو بہت غصہ چڑھا، انہوں نے اپنے کسانوں کے جتھے ساتھ لیے اور جا کے اپنے دفتر پہ دوبارہ قبضہ کیا، ان کا سارا سامان اٹھا کے تو باہر سڑک پہ پھینک دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بدماشی نہیں چلنے دیں گے ہم۔ مطلب وہ سخت بھی تھے اپنے انہوں نے ہر معاملے میں جا کے جہاں لڑنا بھی پڑا وہ لڑے بھی ہیں، لیکن جنرلی وہ بہت مکمل مزاج آدمی تھے۔ تو میں دعوت دوں گا پرویز فتح صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں، پلیز اپنا ان میوٹ کریں، پرویز ان میوٹ کریں اپنے آپ کو۔ شکریہ کامریڈ لال سلام ساتھیوں۔ سب سے پہلے میں عوامی ورکرز پارٹی برطانیہ کے تمام ساتھیوں کو اس یادگار ریفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اپنی فیملی کی جانب سے ان تمام تنظیموں، شخصیات اور سیاسی اور سماجی کارکنوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے تعزیتی پیغامات، ٹیلی فون کالز، اخبارات میں مضامین اور سوشل میڈیا پر اپنے بھرپور تاثرات بیان کیے اور محبت کا اظہار کیا۔ ہم نے وہ تمام مواد چودھری فتح محمد کے نام سے ایک ویب پیج بنا کر اس پر لگا دیے ہیں جو fathm.com پر ساتھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں اپنی فیملی کی جانب سے چودھری فتح محمد کے ساتھیوں، کامریڈوں اور دوستوں، بالخصوص ان کے درینہ ساتھی عابد حسن منٹو صاحب، اختر حسین صاحب، ملک محمد علی بھارا صاحب، یوسف مستی خان صاحب اور دیگر سب کے ساتھ تعزیت کرتا ہوں جن کا چودھری فتح محمد کے ساتھ رشتہ اتنا ہی گہرا تھا جتنا ہمارا ہے۔ اصولاً تو چودھری صاحب جیسے لوگوں کی تعزیت نہیں کی جاتی بلکہ ان کی زندگی کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ کامریڈ نے بی اے کا امتحان دیا تو دوسری عالمی جنگ زوروں پر تھی۔ وہ کانگریس سے متاثر تھے اور برطانوی فوج میں بھرتی ہو کے برطانیہ پہنچ گئے۔ جنگ ختم ہوئی تو نوکری چھوڑ کر گاؤں میں ایک لائبریری بنا کر تعلیم و تربیت شروع کر دی اور تعلیم جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ انہی دنوں جنگ آزادی زور پکڑ گئی تو سامراجی ممالک نے مذہبی منافرت کو ہوا دے کر جس سے ہندوستان میں مذہبی جنونیت نے ہر طرف آگ لگا دی، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا۔ مذہبی جنونیہ نے چودھری فتح محمد کے والد چودھری امیر دین کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ اس دوران بٹوارا اور نقل مکانی شروع ہو گئی تو چودھری فتح محمد اپنی ماں، 3 بہنوں اور ایک چھوٹے بھائی کے ساتھ پاکستان پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ وہیں انہوں نے ٹوبہ ٹیک سنگھ کے قریب ایک گاؤں چک نمبر 305 میں اپنے مستقل ٹھکانہ بنا لیا اور ان کو 25 ایکڑ زمین الاٹ ہو گئی۔ ابھی پاکستان پہنچے ہی تھے کہ 5 ماہ میں ان کے چھوٹے بھائی، اکلوتے بھائی محمد شفیع کا انتقال ہو گیا۔ اپنی ماں اور 3 بہنوں کی ذمہ داری ان پر پڑ گئی۔ وہ جنہوں نے کبھی ذمہ دارہ کر کے نہیں دیکھا تھا، وہ ان کو سب کچھ کرنا پڑ گیا۔ انہی دنوں گاؤں کے نمبردار بھی منتخب ہو گئے، لیکن 1948 میں انہوں نے، جیسے دوستوں نے کہا، کسان کمیٹی جو کے پلیٹ فارم سے کام شروع کیا، پھر کمیونسٹ پارٹی جوائن کر لی۔ اسی دوران نمبردار بھی اپنے گاؤں کے منتخب ہو گئے۔ جب نمبردار بنے تو اس زمانے میں نمبردار کو آدھا مربع 12.5 ایکڑ زمین سرکاری طور پر الاٹ ہو جاتی تھی۔ انہوں نے وہ لینے سے انکار کر دیا
کہ میری کسان کمیٹی, ہماری کسان کمیٹی کے مینیفیسٹو میں 25 ایکڑ میکسیمم زمین کی ملکیت ہے, اس لیے جو میرے پاس پہلے سے موجود ہے, اس لیے میں اور زمین نہیں لوں گا. یہ ان کا پہلا ایک عملی ثبوت تھا اپنی سیاست کو اپنی عملی زندگی پر لگانے کا. 1950 تک وہ کل وقتی کام پارٹی کے لیے کرنا انہوں نے شروع کر دیا, البتہ پارٹی سے تنخواہ نہیں لیتے تھے, اپنے خود ہی گزارا کرتے تھے. جب وہ پارٹی کام کے لیے دن رات باہر رہنے لگے تو گاؤں کے لوگوں نے میری دادی, جنہیں ماں بصری کہتے تھے, انہیں کہا کہ ان کو کسی ایک بزرگ مولوی صاحب ہیں قریب کے گاؤں میں, ان سے تعویذ لا کے دو تاکہ یہ گھر بیٹھی ہے اور گھر کا گزارا کریں. میری دادی بالآخر مجبور ہو کے ان کے ساتھ چلی گئی ایک اور تعویذ لے آئی, لیکن مرحلہ اگلا کہ ان کے گلے میں کیسے ڈالے یہ آ گیا, لیکن انہوں نے پھر ان کے تکیے میں اس کو چھپا دیا. اتفاق ایسا ہوا جب مولوی صاحب کی بدقسمتی تھی کہ 2-3 دن میں ہی ان کے وارنٹ آ گئے اور پارٹی نے فیصلہ کیا کہ یہ انڈر گراؤنڈ ہو جائیں, گھر سے دور چلے گئے. میری دادی اس مولوی صاحب کے گاؤں جا کے انہوں نے طوفان برپا کر دیا کہ تم فراڈ کرتے ہو اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو. یہ میری فیملی میں پہلا مذہب کو تجارت کے طور پر استعمال کرنے کے خلاف پہلی آگاہی تھی, جو زندگی بھر پھر چودھری فتح محمد کے ساتھ رہی. دوسرا اہم واقعہ میں شیئر کرنا چاہوں گا, چودھری صاحب کی قصور گردیزی صاحب کے ساتھ بہت دوستی تھی. جب ایوب دور میں وہ پہلے لال پور جیل رہے, پھر شاہی قلعہ لاہور رہے, پھر لاہور جیل رہے, پھر فیصل آباد, پھر ان کو 2.25 سال کے لیے گھر پر نظر بند کر دیا گیا. اسی دوران قصور گردیزی صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنے کھیتوں تک جا سکتے ہیں, اس لیے بچے اب بڑے ہو رہے ہیں, ان کے اخراجات برداشت کرنے پڑیں گے, تو آپ باغ لگانا شروع کر دیں. کنوں کے انہوں نے نرسری بھیجنی شروع کر دی ملتان سے, اور انہوں نے لگانا شروع کر دیا. اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ میرے بڑے بھائی ندیم نے جب کالج جانا تھا, ہمارے گھر میں فیس کے لیے پیسے نہیں تھے, اور اس باغ کی فصل کو اسی وقت بیچ کے اس کی قسط لے کے اس کی فیس انہوں نے دی تھی. انہوں نے ہم سب کو گھر کا نظام چلانے کے لیے باقاعدہ ٹرین کرتے تھے. انہوں نے ایک کیش بک اور کھاتا رجسٹر ہمارے سپرد کر دیتے تھے, اور جو جہاں پیسے رکھے ہوتے تھے وہ لاکر کی چابی دے دیتے تھے کہ یہ لو, ایک سال آپ نے باری باری سب نے اس کو گھر کے نظام کو چلانا ہے. 1-2 ویک کے بعد ہمیں بٹھا لیتے تھے, کیا اگلے دنوں میں کرنا ہے یہ کر لیتے تھے, باقی کہتے تھے کہ نہیں یہ آپ نے کرنا. اور دوسری اہم بات تھی کہ انہوں نے ہمیں یہ سمجھا دیا تھا کہ یہ زمین جو ہے اسی سے ہمارا روزگار ہے, اور جتنی ہم اس پر محنت کریں گے اتنے بہتر ہماری زندگی ہو جائے گی. اس لیے ہم جب بھی اپنی چھٹیوں میں گھر آتے تھے تو اپنے ذمہ داری میں لگ جاتے تھے چھٹیاں گزارنے کی بجائے. 1970 کی ایک ان میں بہت خوبی تھی کہ وہ کبھی کسی کے ساتھ مذہبی ایشو پر بحث نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر ہم مذہبی, یہ ہماری پچ نہیں ہے, مولوی کی پچ پر جا کر کبھی گفتگو نہ کرو, بلکہ مولوی کو گھسیٹ کے اور یا دوسرے اپنے سیاسی مخالف کو گھسیٹ کے اپنی پچ پر لاؤ, اور اس کو انسانی بھوک, ننگ, بیکاری, بیماری, بے روزگاری اور سماجی استحصال کی بحث میں لاؤ, تو اس کو آپ شکست بھی دو گے اور سرخرو بھی ہوں گے اور لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیں گے بھی. اس کی 2 اہم مثالیں, ایک تو 70 کی کسان کانفرنس کا بہت ذکر ہوا. ہمارے راول پنڈی سے ایک نوجوان طالب علم رہنما اس وقت غزالہ شبنم نے وہاں تقریر کی تھی, جو جس گھر میں ٹھہری تھی وہ جماعت اسلامی ٹوبہ کے امیر تھے. اس لیے کہ ٹوبہ ٹیک سنگھ ہر گھر نے اپنے دروازے کھول دیے تھے کہ جو بھی مہمان ان کے گھر میں سمجھ سکتا ہے اس کو انہوں نے جگہ دے دی تھی. دوسرا,
میں واقعہ آپ کے ساتھ ایسا شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ 1978 میں ان کے ساتھ ٹوبے شہر گیا تو ایک مولوی صاحب راستے میں ملے، بازار سے گزر رہے تھے، تو انہوں نے میرا تعارف کرایا، تو وہ کہتا اچھا یہ تو بیٹا پھر تو آپ میں چائے پینے کے بغیر نہیں جانے دوں گا۔ وہ بات پتہ چلا جی وہ بھی اس وقت جماعت اسلامی کے امیر تھے۔ وہ کہنے لگے چودھری صاحب آپ تو جمہوریت کا ہمیں درس دیتے رہتے ہیں، اس بیٹے کو آپ کی تربیت اب ہمارے حوالے کر دیں، اس کو ہم سعودی عرب میں مدینہ یونیورسٹی میں وظیفہ دلوائیں گے اور جماعت اسلامی ان کا وظیفہ پے کرے گی۔ یعنی ان کے ساتھ ہر انسان کے ساتھ انہوں نے ایک تعلق رکھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ جتنی دیر تک لوگوں میں اتنا شعور نہیں آتا کہ وہ تبدیلی کے لیے تیار نہیں ہوتے، اتنی دیر تک ہم نے اپنے دشمن پیدا نہیں کرنے، بلکہ اپنے ہر کسی کو دوست بنانا ہے اور اپنی سیاست کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، مذہب کو موضوع نہیں بنانا۔ کامریڈ ہمیشہ ایک اوپن اور وسیع بنیاد انقلابی سیاست کے قائل تھے اور عام لوگوں کے تھانہ کچہری سے لے کر ہر سطح پر مدد کرتے تھے۔ پارٹی کے اندر اپنا اختلاف ضرور رکھتے تھے، لیکن ایک دفعہ فیصلہ ہو جاتا تھا تو ان کی کبھی ذاتی رائے باہر کہیں نہیں ہوتی تھی، نہ کہیں لکھ کر کرتے تھے، نہ کہیں زبانی کرتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس سے پارٹی کی تنظیم کبھی مضبوط نہیں ہوگی، اس میں شخصیات ہوں گی، جب شخصیات نہیں رہتی پارٹی جو ہے وہ پالیٹکس جو ہے وہ بالکل ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی میں جب پھوٹ پڑی اس سے بھی وہ بہت پریشان ہوئے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ کسان تحریک کو سب سے زیادہ اس نے نقصان پہنچایا۔ اسی لیے اس کے بعد بھی میجر اسحاق محمد، غلام نبی کلو، لطیف چودھری، ان کے ساتھ ان کے اتنے گہرے مراسم تھے کہ وہ ہر 3-4 ماہ بعد ان کے پاس آتے بھی تھے، رات ٹھہرتے بھی تھے، سیاسی گفتگو بھی کرتے تھے اور اس بات پر بھی متفق ہوتے تھے۔ حتیٰ کہ جب میجر صاحب کی ڈیتھ ہوئی اس سے ایک ہفتہ پہلے وہ آئے، ان کے پاس ٹھہرے اور اس بات پر تیار سارے ہوئے کہ ہم ایک یونائٹڈ پارٹی کی طرف بنانے کی طرف جائیں گے۔ ایسا ہی ایک واقعہ دوستوں کو بعض کو یاد ہوگا کہ جب پاکستان سوشلسٹ پارٹی میں اختلافات ہوئے اور انہوں نے بڑی کوشش کی کہ ٹوٹنے کی طرف نہ جائے، لیکن جب نہ رہ سکی تو چند ہی ماہ کے بعد دوبارہ سی آر اسلم صاحب کے ساتھ انہوں نے اپنے مراسم بحال کیے، ان کا اعتماد بحال کیا اور چند سالوں میں انہیں دوبارہ پارٹی میں لانے اور ایک یونائٹڈ پارٹی بنانے کی طرف واپس آ گئے۔ کامریڈ اپنی غلطیوں کو ہمیشہ کھلے دل سے تسلیم کرتے تھے اور اپنے سے چھوٹے سے بھی بڑے خلوص کے ساتھ معافی مانگ لیتے تھے۔ ایسی ایک جھلک انہوں نے جو ہم پہ گزری میں بھی ذکر کیا ہے کہ مجھے اپنی عمر کے اس حصے میں پارٹی پنجاب کا صدر نہیں بننا چاہیے تھا، کیونکہ اگر ہم اپنی زندگی میں ہی ایک نئی نوجوان لیڈرشپ پیدا نہ کر پائے تو یہ ہماری یقیناً شکست ہوگی۔ وہ ذات پرستی، شخصیت پرستی اور گروہ بندی کو فلسفیانہ موشگافیوں میں الجھا کر نظریاتی رنگ دینے کے خلاف تھے اور اسے تحریک کے لیے نقصان دہ سمجھتے تھے۔ آج وہ ہم میں نہیں ہیں۔ ہم نے سوچنا ہے کہ ہم اپنی سیاسی جدوجہد میں کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہم اپنی ذات کے کھول سے نکل کر ایک وسیع تر ترقی پسند سیاست کی بنیاد رکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے، مستقبل یقیناً ہمارا ہے اور ہم ہوں گے کامیاب ایک دن۔ انقلاب زندہ باد۔ تھینک یو ویری مچ پرویز صاحب۔ آپ نے چودھری صاحب کی بہت یادیں